رسالہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا تو اس اعلان پر جن لوگوں نے بالکل ابتدا آغاز نبوت کے دنوں میں آمنا وصدقنا کی صدائیں بلند کی، انہیں میں ایک بہت قابل قدر واجب الاحترام اور آسمان ہدایت کے تابندہ اور درشدہ ستارے خلیفہ رابع داماد پیغمبر فاتح خیبر جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں۔ آج کی مختصر مجلس اور محفل میں اسی صحابی رسول اور خلیفہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، یہ اعزاز آپ کے حصے میں آیا کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے۔ رشتہ آپ کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ چچا زاد والا رشتہ تھا۔ حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب یہ سگے بھائی ہیں۔ حضرت عبداللہ کے فرزند ہیں آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جناب نے گھر والوں کی مخالفت کے باوجود اسلام قبول کیا، اور رب العالمین نے آپ کو یہ اعزاز بخشا کہ بچوں میں سب ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حصے میں جو شرف اور وہ اعزاز آیا کہ جو کسی اور کو نہیں ملا، اور وہ اعزاز ہے بستر رسول پر آرام فرمانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ان کے مکہ چھوڑنا تھا، اس لیے بڑی رازداری کے ساتھ اپنے جداد بھائی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرے بستر پر آرام کرو، اور بڑی ڈیوٹی یہ تھی کہ مکہ والوں میں خیال ہو۔ چنانچہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بستر پر آرام کرو، اور صبح جب مکہ والوں کو پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے ہیں تو انہوں نے امانتوں کے مطالبے کرتے ہیں میرے پاس پڑی ہیں، سارا ریکارڈ محفوظ ہے، تو وہ امانتیں ان کے حوالے کرنا۔
لیکن میرے دوستوں اس رات بستر نرمی پہ آرام کرنا کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ اللہ کے رسول پائے تشریف لائیں گے، ہم یک بار ہی مل کر سارے حملہ کریں گے اور آپ کو شہید کر دیں گے۔ یہ معاہدہ کر کے وہ محاصرہ جب تک کھڑے تھے تو جان کا خطرہ تھا، تو اس سارے خطرے کے باوجود صحابہ میں سب سے شجاع، سب سے جرمی اور سب سے بہادر شخصیت جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بستر رسول پہ آرام فرما رہے بغیر کسی خوف و خطر۔ اس طرح گویا آپ رازدار نبوت بھی تھے، نبوت نے آپ کو اپنا رازدار بنایا تھا کہ ہم جا رہے ہیں مدینہ، اس راز کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں مسلمانوں کی دو قسمیں بن گئی تھی، ایک مہاجر ایک انصار۔ جو مکہ سے آئے وہ مہاجر کہلائے اور جو مدینہ کے رہائشی تھے انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئی ہے، لیکن یہ خصوصی رشتہ قائم فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ سنیں گے تو لطف آئے گا کہ اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اپنا بھائی بنایا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ چھوڑ کے تشریف لائے ہیں اور حضرت علی بھی اس زاویے سے مہاجر ہیں، لیکن آپ نے ان کو کسی انصاری صحابی کا بھائی نہیں بنایا، بلکہ انہیں اپنا بھائی قرار دیا، وہ آباد مدینہ کے موقع پر۔ تو یہ اعزاز بھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور میں ایسے ہیں جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں پیغمبر ہیں اور دونوں بھائی ہیں سگے۔ تو اس رشتے کی طرف اشارہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اور علی رضی اللہ عنہ ایسے ہیں جیسے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام۔ مدینہ منورہ کی زندگی میں پھر وہ زندگی جنگوں کی زندگی، وہ 10 سال غزوات کے سال ہے، جنگوں کی زندگی ہے۔ وہ سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا 2 سال بعد، ابھی سن 2 ہجری تھا کہ مکہ والوں کے ساتھ لڑائی پیش آ گئی جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں شدت بھی فرمائی اور ابتدائی جو مرحلہ ہوتا ہے، ایک حملہ آور جب آمنے سامنے آتا ہے، اس وقت لڑائی کا انداز یہ تھا، اس لشکر سے جنگ کی کوئی دعوت دیتا، کہتا آؤ بھائی کون مقابلہ کرے گا، تو ادھر سے اس دعوت کو کوئی قبول کرتا، دونوں لشکر سائڈ پر کھڑے ہوتے اور ان کا مقابلہ دیکھتے۔ تو اس پہلے مرحلے میں بھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ لشکر اسلام کی طرف سے دعوت مبارزت دیتے ہوئے تشریف لائے اور اپنے مقابل کو قتل کیا، اچھاڑا اور اسے واصل جہنم کیا، جرأت اور بہادری کے ساتھ۔
آپ کی قوت بازو پر، جسے اقبال کہتا ہے بازو حیدر، اقبال کہتا ہے بازو حیدر، حیدر آپ کا لقب ہے. حیدر کہتے ہیں شیر کو، اور حیدر کرار آپ کا لقب ہے. حیدر کرار، کرار کا مطلب ہوتا ہے بار بار حملہ کرنا، لوٹ لوٹ کر آنا، پلٹ پلٹ کر آنے والا جو شیر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حیدر کرار. یہ نہیں کہ ایک حملہ کیا تو تھک گیا، نہیں، ایک حملے کے بعد دوسرا تیسرا بار بار لوٹ لوٹ کر پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے کو کہتے ہیں حیدر کرار. اسی بہادری اور جرأت اور شجاعت اور دلیری کی وجہ سے آپ کے حصے میں یہ اعزاز آیا کہ آپ فاتح خیبر بھی بنے. حملہ کر رہے تھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے قلعہ خیبر پر، دروازہ نہیں کھلتا تھا، قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا. اور یہ بخاری اور مسلم کی روایات ہے، تاریخ کی روایات نہیں ہے. اور یاد رکھیے یہ اہل سنت والجماعت کی روایات ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں فضائل علی کا منکر کہا جاتا ہے، پروپیگنڈا ہے، جھوٹا. بخاری اور مسلم کی یہ روایات ہے، حدیث کی بڑی کتابوں میں یہ لکھی ہوئی ہے، اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں لکھے ہوئے اعزاز، اور یہ شرف ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں الگ جھنڈا اس کو دوں گا. دونوں باتیں یاد رکھیے. فرمایا اس سے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. کل الگ اسے ملے گا، کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھماؤں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. چنانچہ جب دوسرے دن آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے یہ الفاظ نکلے کہ علی کو بلاؤ رضی اللہ تعالی. جناب علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں کچھ مسئلہ تھا، آشوب چشم اس کو کہتے ہیں، کہ پانی سا نکلتا رہتا ہے آنکھ سے بے اختیاری طور پر. آپ حاضر خدمت ہوئے، اپنا عذر پیش کیا کہ میری آنکھوں میں کوئی پریشانی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک اور شفا والی کو دعا جو کبھی کنویں میں گرتی تھی تو کلمہ پانی میٹھا ہو جاتا، جو کبھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سانپ سے ڈسی ہوئی ایڑی پر لگتی تھی تو شفا مل جاتی تھی اللہ کے حکم سے. وہی دعا مبارک آپ کے آنکھ میں لگائی. اور جناب علی مرتضی رضی اللہ عنہ ساری زندگی کا تجربہ بتاتے تھے کہ میری آنکھ اس شفا والی دعا لگنے کے بعد دوبارہ کبھی خراب نہیں ہوئی. چنانچہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ الگ دیا گیا، آپ نے جھنڈا کو آپ کو نہ فرمایا، اور نتیجہ نکلا کہ وہی قلعہ خیبر جو پہلے فتح نہیں ہو رہا تھا، وہ قلعہ اسی دن حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا، اور رہتی دنیا تک آپ کا لقب بن گیا فاتح خیبر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اعزاز آپ کو عطا فرمایا، اور وہ اعزاز یہ تھا کہ آپ نے اپنی سب سے لاڈلی
بنایا. آپ اس طرح داماد پیغمبر بھی بنے. حیدر بھی، فاتح حیدر بھی، داماد پیغمبر بھی. یہ اعزازات ہیں آپ کے. حالانکہ کچھ اور طرف سے بھی یہ دعوت آئی تھی کہ جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح ہم سے کر دیا جائے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا رشتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کروایا. اور ایک حدیث مبارکہ ساتھ ملائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق داماد کا رتبہ آپ کے سامنے اور نکھر جائے گا. اور وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ اللہ کے سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جتنی عورتوں سے نکاح کیا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے کیا. یعنی اللہ نے مجھے فرمایا کہ اس عورت سے نکاح کرو تو میں نے نکاح کیا. اور فرمایا جتنی بیٹیوں کا میں نے نکاح کروایا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے کروایا. تو گویا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کا حکم آسمانی حکم تھا، اللہ کا حکم تھا اور یہ نکاح ہوا. تو اتنا بڑا اعزاز ہے کہ عرش کا مالک یہ رشتہ کروائے، عرش کا مالک یہ رشتہ کروائے. تو اس طرح آپ کا ہمارے پیغمبر بھی ہے. آپ کے اعزازات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ خلیفہ پیغمبر بھی ہیں. اہل سنت والجماعت 1400 صدیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ چوتھے خلیفہ راشد ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کو خلافت کا تاج پہنایا گیا. 18 ذی الحج کو، ذی الحج کی 18 تاریخ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید ہو گئے. تخت خلافت 3 دن تک خالی رہا. 3 دن تک کوئی خلیفہ نہیں رہا. اور اسے غور سے سنیے اور ذہن میں بٹھائیے، بڑی بڑی پیسے حل ہو جائیں گی. یہ خلافت چھیننے کی بحث ہے، خلافت نہ لینے کی بحث ہے. خود بخود ختم ہو جائے گی جب آپ اس واقعہ کو پڑھیں کہ 3 دن تک تخت خلافت خالی رہا. 3 دن کے بعد 21 ذی الحج کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی کو تخت خلافت پر لایا گیا. لیکن یہ تاریخ کی اور سیرت کی مستند اور معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کو گزارش کی جاتی رہی کہ امان دینے والی باتیں وہ ہیں ہی غلط. آپ کو خلافت جب آپ کے قدموں میں آ رہی تھی اس وقت بھی قبول نہیں کرے. 3 دن تک تخت خلافت خالی رہا اور 3 دن کے بعد بڑی ہمتوں کے ساتھ اور بڑی گزارشات کے بعد جناب امیر مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے خلافت قبول فرمایا. لیکن پچھلے تینوں خلفاء کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے؟ خلافت چھیننا، خلافت غصب کرنا، نہ دینا، یہ بھی آپ کے طرز عمل سے حل ہو جائے گی بات کہ جناب امیر مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تینوں خلفاء کے دور خلافت میں آپ کے مشکلیں آ جا رہے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی تمام اہم مشوروں میں حضرت امیر مرتضیٰ رضی اللہ عنہ مشیر کی حیثیت سے شامل رہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی جو 10 سال تک ہے
پوری دل جمی کے ساتھ، پوری خوشی کے ساتھ اور پورے توجہ اور شوق کے ساتھ مشیر اعلیٰ کے رتبے میں فائز رہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ مشیر اعلیٰ رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین آپ کو تمام مشوروں میں شامل کرتے، آپ کے مشوروں پر عمل کرتے اور شرعی مسائل میں بھی ہے، کیونکہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا رتبہ بہت بلند ہے، بہت بڑا رتبہ ہے آپ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی شرعی مسائل میں بھی آپ سے رجوع فرمایا، آپ کی خدمت میں آتے تھے اور مسجد پوچھا کرتے تھے۔ اسلامی مملکت کیونکہ وسیع ہو چکی تھی، دور دراز سے بھی مسائل دریافت کرنے کے لیے وفد کے وفد آپ کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود بہت بڑی فقیہ ہے، لیکن بعض مسائل میں وہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا کرتی ہے۔ علمی لحاظ سے آپ کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ فرمایا کرتے تھے قرآن مجید کے متعلق جو مرضی مجھ سے پوچھو، تمام علوم میں قرآنی میرے سینے میں محفوظ ہے۔ کون سی آیت کب نازل ہوئی، کس آیت کا کیا ترجمہ ہے، کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے، یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ازبر تھا اور صحابہ آپ سے پوچھا کرتے تھے۔ دوبارہ میں یہ کر رہا تھا کہ 21 ذی الحج کو شہادت عثمان کے 3 دن بعد بیعت ہوئی، آپ خلافت پر تشریف لائے۔ جو ماحول آپ کو ملا وہ پرامن ماحول نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے 3 دن پہلے، برفائی اور فتنہ پرست مدینہ منورہ میں ابھی موجود تھے اور وہ اپنی فتنہ سامانیوں اور آگ بھڑکانے میں مصروف تھے۔ ایسے ماحول میں آپ کو خلافت ملی اور خلافت کے بعد بھی آپ کے مدت خلافت جو ہے وہ ساری کی ساری ہی آزمائشوں سے بڑی سب سے بڑی آزمائش تو یہ آ گئی کہ آپس میں جنگیں ہو گئی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت آپ سن رہے ہیں کہ حج کا زمانہ ہے، ذی الحج ہے، حج کے لیے مکہ تشریف لے